Keep it short. Naveed, one of the most brilliant researchers we have on Twitter. Naveed, please, bole kuch. السلام علیکم. اٹس این immense pleasure to talk to you, Mr. Prime Minister over here. سر جی میرے پاس کوئی کوشچن نہیں ہے. آئی ہیو فیو سجیشنز اونلی. یو شوڈ ویئر بلٹ پروف ویسٹ. یو شوڈ اونلی ایڈریس ٹو دا پبلک ریلیز ان سائڈ دا بلٹ پروف کیبن بیکاز آپ یو ہیو سیریس سیکورٹی تھریٹس. اور تیسرا سر جی کہ آپ کو ایک آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. پارٹی ری آرگنائزیشن از ہیل لائک مینڈیٹری. یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور تبدیلی رضاکار پروگرام. لاسٹ ون از کہ یو شوڈ ہائی لائٹ آل دا انیشیٹیوز اینڈ ڈیولپمنٹ ورک بینگ ڈن بائی دا پی ٹی آئی گورنمنٹ. تھینک یو ویری مچ سر. ٹھیک ہے, بالکل. دیکھیے ایک چیز پلیز یاد رکھنا کہ میں جب کینسر ہاسپٹل کھولا تھا تو 6 سال میرا آفس تھا کینسر ہاسپٹل کے اندر, اور میں نے وہاں کیا چیز دیکھی کہ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی زندگی کے اوپر کنٹرول ہے, یہ ہمیں بہت بڑی غلط فہمی ہے. کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب اس نے آپ کو لے کے جانا ہے تو کوئی اس کو ٹائم نہ آگے نہ پیچھے نہیں کر سکتا. اور یہ جب آپ کے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے تو آپ ٹھیک احتیاط کرتے ہیں, لیکن احتیاط کی بھی لمٹس ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل سیکیور کر لیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لوں, سمجھو میں میری زندگی لمبی ہو جائے گی, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس لیے ایک لمٹس میں احتیاط کرتا ہوں, لیکن آخر میں میرا پورا ایمان ہے اللہ میں کہ اگر وہ آپ کو وہ آپ کا ٹائم اگر اس نے نہیں رکھا ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ نے جو دوسری بات کی پارٹی آرگنائزیشن, بالکل ٹھیک. ہم بڑی ایک میسو ممبرشپ کیمپین کرنے والے ہیں, اور ہم اپنی پارٹی کو ممبرشپ کیمپین کے ساتھ ساتھ آرگنائز کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں اب جو دیکھ رہا ہوں کہ ہماری پاکستان میں کسی پارٹی کی آرگنائزیشن ہمارا مقابلہ نہیں کرے گی انشاءاللہ. جبران ریکویسٹ جو ہے نا وہ میکسیمائز ہو گئی ہیں, تو بہت سے لوگ بھیج رہے ہیں مجھے واٹس ایپ پہ, کہہ رہے ہیں لائک وسیم اکرم از دیئر, اجمل جامی از دیئر, اور بہت سارے اور ہیں. تو جسٹ آسک ایک اوپن مائک کر دیں کسی کا, تاکہ اگر کوئی پوچھنا چاہے تو کر لیں اور ہم پھر ریپ اپ کر لیں. موئز, اگر آپ کو وسیم اکرم دیکھ رہے ہیں, مجھے ایک پہلے ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کا بھی یاد ہے, میں ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں لیکن وہ دیکھ ہی نہیں رہا. ایکچولی وہ فریز ہو گیا ہے کیونکہ ٹویٹر نے کبھی اتنا اپنی ہسٹری میں 163,000 اسپیس میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. تو وہ بھی اس لیے چل رہا ہے کیونکہ وہ عمران غزالی ہے ہمارا, اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز اس کا کچھ کرو, لیکن یہ سارے کے سارے سسٹم نا فریز ہو گئے. میں آپ کو بھی پتا ہے ارسلان, آپ کا اکاؤنٹ بھی اس میں نہیں دیکھ رہا, میرا بھی نہیں. ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ ہم بھی یہاں پہ, کیونکہ وہ میسیجز آ رہے ہیں, اٹس ناٹ آور فالٹ, وہ آپ کی ریکویسٹ آ ہی نہیں رہی اور وہ میکسیمائز ہو گیا ہے. سو دس از بالکل. تو آئی تھنک ریپ کریں جبران. ہاں, بس یاسف چھوٹا سا کویسچن اور پھر جسٹ آسک ویری ٹائنی ون. یاسف جلدی سے پوچھ لے پلیز. السلام علیکم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہاں صاحب, جو آپ نے اسلاموفوبیا پہ سٹانس لیا ہے اس پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے چودھری عاطف, مبشر, اسد اور عاقب, ان کی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور دوسرا یہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہماری لاسٹ گورنمنٹ رہی ہے اس کو جو ٹاپل کیا گیا ہے, اس کے سٹارٹ میں ہی ہم نے دیکھا کہ ہمیں بہت سی ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی, اور ایم این ایز کی بلیک میلنگ, اتحادیوں کی بلیک میلنگ وغیرہ. تو ہم سب کا یہی مطالبہ رہا ہے کہ ہم کیوں صدارتی نظام کی طرف نہیں جا رہے. تو اگر ہماری انشاءاللہ کچھ مہینے بعد ہماری نیکسٹ گورنمنٹ آنے والی ہے, تو اس میں ہم کیا آپ صدارتی نظام کی طرف آپ کیا دیکھتے ہیں اس پہ؟ پہلے تو میں آپ کو جو چیز ہم نے کوشش کی, اور وہ یہ صرف ایک چیز کی کہ ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر یہ کبھی بھی سوچ نہیں آئی کہ ہم سلمان رشدی کی کتاب کے بعد تقریباً 30 سال پہلے ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا باہر, اور یہاں ہمارے توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی تھی, ادھر بھی لوگ نکلاتے تھے, اور مغرب کو پتہ ہی نہیں تھا, عوام کو زیادہ تر, تھوڑے سے لوگوں کو جو فتنہ کر رہے تھے ان کو تو پتہ ہوتا تھا, عوام کو نہیں پتہ چلتا تھا. اور وہ توڑ پھوڑ کر کے, اور وہ کہتے تھے جی دیکھیں اسلام بڑا تنگ نظر ہے اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے. تو میں تب سے لگا ہوا تھا کوشش کرنے, لیکن کوئی اس کی آگے, کیونکہ ہیڈز آف اسٹیٹ جو ہمارے زیادہ تر مسلمان ملکوں میں ہیں
ان کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو مسلمان ہیں مغربی ملکوں میں اور جدھر مائنورٹیز ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. تو دیکھیں اگر ان کو صحیح معنی میں پتہ چل جائے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فورمز میں ریز کر لیں، تو ہم نے ثابت کیا کہ یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل نے ہمارے ساتھ مل کے وہ 15 مارچ کو اینٹی اسلاموفوبیا ڈے قرار دیا. تو یہ مجھے خوشی ہے کہ ہم کم از کم اپنے 3 سال میں وہ کر گئے جو کبھی کسی پاکستانی گورنمنٹ یا کسی مسلمان ملک نے نہیں کیا. دوسری چیز جی، یہ جو ابھی آپ نے آخری بات کی کہ کیا تھی آخری بات، ابھی کیا کہا انہوں نے؟ پریزیڈنشل. دیکھیں یہ جو 3.5 سال میں نے حکومت کی ہے، یہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے سب سے مشکل سال تھے، کیونکہ اس میں چیلنجز بڑے تھے. کوشش ہم کر رہے تھے ریفارم کرنے کی، رول آف لا اسٹیبلش کرنے کی، لیکن ہمارے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں تھی گورنمنٹ میں کہ ہم جو طاقت چاہیے یہ کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس تھی نہیں. فریجائل گورنمنٹ تھی، ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، سارا وقت پارٹنر سے کہیں نہ کہیں پرابلم آ جاتا تھا، بلیک میل ہوتا تھا. پھر ہمارے اپنے جو بیک بینچز جو زیادہ تر یہ جو باہر سے آئے تھے بعد میں، جن کی کوئی لائلٹی نہیں تھی، وہ بلیک میل کرتے تھے. بجٹ پاس کرنا عذاب ہوتا تھا، وہ یعنی ہر کوئی امپورٹنٹ بل ہوتا تھا اس کے لیے ہمیں مشکل پڑ جاتی تھی. کورم ہمارے پورے نہیں ہوتے تھے، انٹرسٹ ان کو تھا نہیں پارلیمنٹ میں، سو لیجسلیشن میں انٹرسٹ نہیں تھا، بس صرف ڈیولپمنٹ فنڈز کے اوپر وہ سارے متفق ہوتے تھے. تو یہ بڑا مشکل ہے. یہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ صرف تب چل سکتا ہے جب کہ ایک معاشرے کے اندر وہ مورل ایوولوشن اس لیول کی ہو، ان کی اخلاقیات کے معیار اس لیول کے ہو کہ وہ تصور بھی نہ کوئی کرے ہارس ٹریڈنگ کا، تصور بھی نہ کوئی کہ پارلیمنٹ میں آ کے پیسہ بنانا ہے یا ڈیولپمنٹ فنڈز. یہ تب چلتا ہے. یہ سوائے اینگلو سیکسن ملکوں کے اندر، یعنی 4-5 ملکوں میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، انگلینڈ، یہ چلا نہیں ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی، کیونکہ لوگوں کی جو مورل سٹینڈرڈز ہیں وہ اتنی نہیں ہیں جو کہ ان ملکوں کے اندر ہے. اب دیکھیں نا، وہاں چھوٹی چھوٹی چیز پہ وہ ایکشن لے لیتے ہیں. مثلا ایک برٹش پارلیمنٹ کے اندر ایک ایکسپینسز کیس ہوا تو 2-3 4 ہزار پاؤنڈ کے اوپر انہوں نے ایکسٹرا ایکسپینسز کیے ہوئے، تو اس میں جیلوں میں ڈال دیا لوگوں کو. تو یہاں تو کوئی یہاں تو 40 ارب روپے کی کرپشن کیسز اور ایف آئی آر کیسز نیب میں ہیں اور ایف آئی اے میں، تو وہ آگے پرائم منسٹر بن گیا ہمارا. یہ تصور بھی نہیں ہے ان کی ڈیموکریسیز میں. سو اس لیے یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ تب چل سکتا ہے کہ اگر ہم ایک پاورفل، ایک بڑی کلیئر میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں آئیں اور ٹکٹس بھی ان کو دیں جو کہ نظریاتی ہمارے لوگ ہیں اور ان کے ذریعے آئیں، پھر تو یہ سسٹم چل سکتا ہے. لیکن اگر ہم کوئی چینج بھی چاہتے ہیں، ریفارمز بھی چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس اس طرح کے لوگ ہوں جو یعنی جن کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے اور سارا وقت بلیک میل کریں، پھر بڑا مشکل ہوتا ہے یہ اس سسٹم میں ریفارمز کرنا. خان صاحب کوشچن